السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نوجوان نسل کے پیچیدہ امراض اور ان سے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاد ایک نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کے صبح و شام اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، اس کی تعلیم کے بارے میں ہمیں ہر لحاظ سے آگاہ رہنا چاہیے۔ کبھی بھی بچے کی طرف سے ہمیں لاپرواہی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہے کہ والدہ اسے بچپن میں اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھتی ہے، اس کے کھانے پینے کے اوقات، اس کے دودھ پینے کے اوقات، اس کے کپڑے پہننے کے نہانے دھونے کے اوقات کا خیال رکھتی ہے، اسی طریقے سے جب بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اوقات کا، اس کے سونے کے اوقات کا، اس کے یہاں تک کہ اس کے نہانے دھونے کے اوقات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری سرگرمیوں سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ کون سی کہ یہ فارغ وقت میں کس طرح اپنا وقت گزارتا ہے، کیا اس کی مصروفیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا پڑھائی کے معاملے میں کیا حساب کتاب ہے۔ جب بھی بچہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے، جوانی کی منزلیں جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت اس کا پورا خیال رکھیں، توجہ رکھیں۔ توجہ تو شروع سے ہی ہونی چاہیے جس طرح پہلے ہوتی ہے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک بہترین ٹیوٹر ہے۔ تو والدین کو بچوں کی پرورش کے دوران کبھی بھی غفلت کا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں غلط محفل اختیار کر جاتے ہیں، تو غلط محفل اختیار کرنے کی وجہ سے بعض ہمارے بچے جو ہیں وہ مشتزنی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ لاپرواہی میں اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ بچے زیادہ فلمیں دیکھتے تھے، تو فلمیں دیکھنے کی وجہ سے بھی بعض بچوں کے جو ہے ذہنی جو وہ ایک لیول جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہتا تھا۔ اسی طرح بعض بچے جو ہیں وہ اپنا ویڈیوز وغیرہ دیکھنا شروع کر دیں غلط قسم کی، تو اس وجہ سے بھی وہ اپنا جو ہے جسمانی صحت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ڈش اینٹینا وغیرہ آ گیا، تو آج جو ہے آج تو بڑی ہی گمبھیر قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آج جو ہماری جیبوں کے اندر ہر قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ موبائل ہے ہمارے پاس، ہم اس کا مثبت چاہے استعمال کریں یا منفی استعمال کریں، تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو بچوں کو بری محفلوں سے بچا کے رکھیں، دوسرے نمبر پر بچوں کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھیں تاکہ وہ موبائل کا کم استعمال کریں۔ تو ناظرین، اسی طرح ہماری لاپرواہی کی وجہ سے بعض بچے جو ہیں وہ فلم بینی کی طرف چلے گئے، غلط ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کی طرف چلے گئے، بعض بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے بعض بچے آج دیکھنے میں آ رہے ہیں 20-22 سال کے بچے وہ نشے کی ان کو عادت پڑ چکے ہیں، وہ نشے کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان عادات سے اپنے بچوں کو ہر صورت میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ جو بچے مشتزنی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسامت جو ہے وہ اس طرح سمارٹ ہو جاتی ہے کہ نہ پوچھیں، رنگ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بالکل چہرے کی بے رونقی سی ہو جاتی ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ویکنس آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔
تھوڑا بہت کام کرنے کی وجہ سے بھی وہ بچے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور اس کے علاوہ ان کا پڑھنے میں جی نہیں لگتا بالکل، پھر پڑھتے بھی اچھے طریقے سے نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مثانے کی ویکنس ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ جب مثانے کی ویکنس ہو جاتی ہے تو پٹھوں کے اندر پرابلم آ جاتی ہے، پٹھوں کی ویکنس، اس کے علاوہ جوڑوں کے اندر کڑکڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، کمر درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے صورت انزال کی شکایت رہنا شروع ہو جاتی ہے، مسلسل مزی جو ہے وہ ریلیز ہوتی رہتی ہے، جو کوئی کھاتے پیتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں لگتی کدھر جاتا ہے، کھا لیا تب ٹھیک ہے، نہیں کھایا تب بھی ٹھیک ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ سمجھ لیں کہ مجموعی لحاظ سے بچے کی نشو و نما جو ہے وہ رک جاتی ہے، طبیعت کے اندر کاہلی، بے چینی اور اس کے علاوہ غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس طرح کے معاملات لیڈیز کو ہوں تو ان کو بھی اسی طرح کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جو آپ کو بتا رہا ہوں کو بچے کو ہر لحاظ سے اپنی کنسٹڈی میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کی ٹریٹمنٹ میں لاپرواہی بالکل نہ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہوتا مرض، یہ جو مرض جو ہے نا بڑھتا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ انسان کو ایک گن کی طرح یہ کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بالکل لاپرواہی نہ کریں، فوری میرے پاس الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں۔ ایسے بچے جو اس طرح کی غلط قسم کی سرگرمی مبتلا ہو چکے ہیں تو وہ بالکل لاپرواہی نہ کریں، اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس تشریف لائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔